نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأن المساجد لله قال النبي صلى الله عليه وسلم من أكل البصل والثوم والكراث فلا يقربن مسجدنا فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم۔ میں محمد فاروق عرف بابو تنولی اپنے چاہنے دیکھنے سننے والوں کے سامنے ایک مرتبہ پھر حاضر ہوں، لیکن آئیے سب سے پہلے امام الانبیاء فخر کائنات محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف مل کر پڑھتے ہیں۔ تو پڑھیے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو آج آپ کے سامنے میں جو حدیث مبارکہ پیش کرنے لگا ہوں، اس کے اندر کچھ خاص ایسی چیزیں ہیں جو آپ کھا کر مسجد نہیں جا سکتے، ایسی خاص چیزیں ہیں جو آپ کھا کر مسجد نہیں جا سکتے۔ کون کہتا ہے؟ میں نہیں، کوئی مفتی نہیں، کوئی مولوی نہیں، امام الانبیاء فخر کائنات محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ سنیں کیا فرمایا؟ فرمایا من اکل البصل والثوم والکراث، جو شخص کچا پیاز کھا لے، لہسن کھا لے، اور کراث ایک چیز ہے، فلا یقربن مسجدنا، تو یہ ہماری مسجد کے قریب نہ آئے۔ آپ کچا پیاز کھاتے ہیں، منہ سے بدبو آتی ہے، آپ جا کے نماز میں کھڑے ہیں، ساتھ والے کو اذیت ہوتی ہے، اس کی توجہ نماز سے ہٹ کر آپ کی طرف مبذول ہو جاتی ہے، گویا کہ آپ نے اس کی نماز میں اس کو اذیت دی۔ آپ اسی طرح تھوم بولتے ہیں، ہندکوں میں تھوم بولتے ہیں، اردو میں لہسن بولتے ہیں، عربی میں ثوم بولتے ہیں۔ یہ لہسن کھانے کے بعد آپ مسجد میں چلے گئے، آپ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کے منہ سے بدبو آ رہی ہے، آپ کے منہ سے لہسن کی بدبو آ رہی ہے، پھر آپ کے ساتھ والے کو، آپ کے دائیں بائیں والے کو اذیت پہنچ رہی ہے، اس کی توجہ، اس کی غور و فکر نماز سے ہٹ کر آپ کی طرف ہو جائے گی، تو گویا کہ آپ نے اس کو اذیت دی۔ تو پیاز کھا لیا کچا، جب تک کہ اچھی طرح منہ کو صاف نہ کر لیں، کوئی خوشبودار ایسی کوئی میوہ کوئی چیز نہ کھا لیں کہ منہ سے خوشبو آنا شروع ہو جائے، آپ بھائی نمازیوں کو اذیت مت دیں۔ اگر آپ لہسن کھا لیں تو خدا را نمازیوں کو اذیت مت دیں۔ اور اسی طرح ایک اور چیز ہے والکراث، اس کے بارے میں بھی آیا ہے کہ یہ جو ہے نا، اس کے بارے میں بھی آیا ہے کہ یہ بھی مت کھائی جائے۔ تو ان تین چیزوں سے بچیں۔ ہمارے مسلمان بھائی روٹی کھائی، پیاز کھایا کچا، جا کے کھڑے ہو گئے، اللہ اکبر، منہ سے بدبو آ رہی ہے، اور لہسن کا استعمال کیا، منہ سے بدبو آ رہی ہے۔ اب اس حدیث کی ذیل میں آپ کو ایک مسئلہ بتانے چاہتا ہوں۔ ہر وہ چیز کہ آپ استعمال کریں اور آپ کے منہ سے بدبو آئے دوسرے نمازی کو، تو وہ استعمال کر کے مسجد میں مت جاؤ۔ ہر وہ چیز، جس نسوار استعمال کرتے ہیں منہ سے بدبو آتی ہے، سگریٹ استعمال کرتے ہیں منہ سے بدبو آتی ہے، دوسرے نمازی کو اذیت دی جاتی ہے، تو لہٰذا کسی نمازی کو اذیت مت دیجیے۔ اور میں آپ کو محفل کے آداب بھی بتا دوں کہ آپ کسی محفل میں بیٹھتے ہیں تو یہ چیزیں کھا کے محفل میں بھی مت بیٹھیں، لوگ آپ کو برا سمجھیں گے، آپ کے منہ سے بدبو جو آئے گی وہ لوگوں کو تنگ کریں گے۔ تو آج گویا کہ ہم نے آپ کو کیا بتایا کہ پیاز اور لہسن اور کوئی ایسی چیز کھا کے جس کی وجہ سے منہ سے بدبو آئے، آپ نے مسجد نہیں جانا جب تک کہ آپ اس بدبو کو کسی طریقے سے زائل نہ کر دیں، جب تک کہ آپ اس بدبو کو، مثلا آپ نے الائچی کھا لی، مثلا آپ نے کوئی اور ایسی کوئی خوشبودار کیمیکل جو آج کل ملتے ہیں وہ استعمال کر لیا، اور کوئی ایسی چیز استعمال کر لی جس کی وجہ سے آپ کے منہ سے بدبو ختم ہوگی، تو پھر آپ جا سکتے ہیں۔ اس لیے کہ مسجد میں ان فرشتوں کو بھی اذیت ہوتی ہے، فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَتَأَذَّى، ہر اس چیز سے فرشتوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے کہ جس چیز سے بنو آدم کو تکلیف ہوتی ہے۔ بدبو
لوگوں کو بھی ناپسند ہے، بدبو فرشتوں کو بھی ناپسند ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، آج کی اس ویڈیو کو اگر آپ کو اچھی لگے، آپ کو میری بات سمجھ آئے، آپ کو میری بات مناسب لگے، تو میری اس ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، سبسکرائب کیجئے، اور یہ سبسکرائب جو ہے اس کے ساتھ لکھا ہوتا ہے، ایک گھنٹی سی بنی ہوتی ہے، اس گھنٹی کے اوپر یوں کلک کیجئے تاکہ میری ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں، میری یہ ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق۔